وغوث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح۔ یہ کتاب محترم خرم مراد کی تحریر اپنی تربیت کیسے کریں، انسان کے اندرونی فکروں اور اصلاح نفس کے پورے فلسفے کو نہایت گہرائی سے بیان کرتی ہے۔ یہ صرف چند نصیحتیں نہیں بلکہ زندگی بھر کے مسلسل سفر کی رہنمائی ہے۔ آئیے سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ میں اپنی تربیت کیسے کروں۔ یہ زندگی کے سب سے اہم سوالات میں سے ایک ہے، اتنا اہم کہ انسان کی ابدی کامیابی یا ناکامی اسی پر منحصر ہے۔ یہ سوال ہر عمر ہر مرحلے پر زندہ رہتا ہے کیونکہ انسان کی تربیت کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ انسان ارادے کرتا ہے، عزم باندھتا ہے، منصوبے بناتا ہے، مگر بار بار کمزور پڑ جاتا ہے۔ جذبات کے طوفان، خواہشات کی لہریں اور دنیا کی محبت اس کے عزم کو توڑ دیتی ہیں۔ تربیت صرف وقتی اصلاح نہیں بلکہ پوری زندگی کی تیاری ہے۔ اس تمام باتوں کا اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ خود کی تربیت ممکن ہے، آسان ہے اور ہر شخص کے اختیار میں ہے۔ آئیے تربیت کا مفہوم اور ضرورت سمجھتے ہیں۔ تربیت کا مطلب ہے کہ اپنی شخصیت، عادات، دل و دماغ اور کردار کو بہتر بنانا تاکہ مقصد حاصل ہو سکے۔ ہر انسان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ جب مقصد محبوب بن جائے تو کوشش خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا اصل مقصد جنت اور اللہ کی رضا ہو تو تربیت لازمی ہو جاتی ہے۔ تربیت وہ سیڑھی ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ تربیت کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ خرم مراد صاحب تربیت کے چند واضح اصول بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا قدم کیا ہے کہ مقصد کا تعین۔ یہ سب سے پہلا کام ہے کہ فیصلہ کرنا۔ مقصد کا تعین کرنے میں سب سے پہلا کام ہے فیصلہ کرنا، یعنی سب سے پہلے طے کریں کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد جنت اور اللہ کی رضا ہے تو تربیت اسی سمت میں ڈھلنے لگتی ہے۔ گویا کہ میری زندگی کا مقصد جنت اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب مقصد واضح ہو جائے تو عمل کا راستہ خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں دوسرا کام کیا ہے؟ خود احتسابی۔ انسان کو بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میرا دل ابھی بھی اللہ کے قریب ہے یا دنیا کے جال میں الجھا ہوا ہے؟ اگر دل دو راستوں میں بٹا ہوا ہے تو تربیت ادھوری رہتی ہے۔ تیسرا کام ہے استقامت۔ گناہ کے بعد توبہ کرنا اور دوبارہ کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ تربیت کا مطلب کبھی نہ گرنا نہیں ہے بلکہ ہر بار اٹھ جانا ہے۔ اس سلسلے کا چوتھا کام ہے صبر اور برداشت۔ اپنے اندر تبدیلی وقت لیتی ہے۔ جلد بازی، نفرت یا دوسروں سے مقابلہ تربیت کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ پانچواں کام ہے تسلسل سے عمل کرنا، یعنی روزانہ کے معمولی عادتیں جیسے سچ بولنا، شکر ادا کرنا، نماز قائم کرنا، صبر کرنا، یہی تربیت کے عملی پہلو ہیں۔ یاد رکھیں تربیت خود مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تربیت مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ بظاہر مشکل لگتی ہے مگر حقیقت میں اللہ نے اسے آسان بنایا ہے۔ خرم مراد صاحب نے دلائل سے ان باتوں کو واضح کیا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور امتحان کے لیے وسائل ضرور دیے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ نے زندگی کو امتحان ضرور بنایا ہے مگر اس امتحان کے تمام وسائل بھی عطا کیے ہیں۔ انسان کے اندر خیر کی فطرت رکھی ہے، دل فطری طور پر بھلائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے تربیت کا راستہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں۔ ہر دن، ہر روز، آزمائش، ہر موقع دراصل تربیت کا حصہ ہے۔ اگر انسان شکر، صبر، عدل اور سچائی کے ساتھ ان مواقع سے گزرے تو وہی حقیقی تربیت ہے۔ یعنی جو چیز ہم سے مانگی گئی ہے وہ ہماری استطاعت کے اندر ہی ہے، لیکن اس چیز تک پہنچنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے نیت اور کوشش۔ نیت اور کوشش کامیابی کی کنجی ہے۔ تربیت تبھی ممکن ہے جب انسان خود نیت کرے اور کوشش کرے۔ کوئی دوسرا آپ کی جگہ تربیت نہیں کر سکتا۔ صرف سننے یا سیکھنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک عمل نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نیت یعنی ارادہ، مقصد کو محبوب بنانا، فیصلہ کرنا۔ نیت کا مطلب صرف خواہش نہیں بلکہ فیصلہ ہے کہ میں بدلوں گا۔ یہ فیصلہ دل کے اندر کی آگ کو زندہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت درست ہو تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے سعی یعنی کوشش، قدم بقدم آگے بڑھنا، چاہے آہستہ ہی کیوں نہ ہو۔ مقصد کامل ہونا نہیں بلکہ مخلص ہونا ہے۔ محنت کے بغیر تربیت محض خواب ہے۔ کوشش چاہے چھوٹی ہو مگر مستقل ہو، جیسے پانی پتھر پر گرتا رہے تو نشان چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پہ سب سے بڑی غلطی اس سلسلے میں ہوتی ہے ناکامی اور مایوسی۔
محترم خرم مراد کہتے ہیں کہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے. جب انسان ہار مان لیتا ہے تو تربیت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 286 ہے. اس لیے جو کوشش کر رہا ہے چاہے چھوٹی ہی سی ہو اللہ کے نزدیک کامیاب ہے. یہ بات غور سے سنیے گا کہ اصل ناکامی کوشش چھوڑ دینا ہے. انسان کے لیے گناہ سے بچنا ممکن نہیں، لیکن گناہ کے بعد نادم ہونا، رجوع کرنا، بہتری کی خواہش رکھنا، یہی سچی تربیت ہے. یاد رکھیں اللہ آپ سے آپ کی استطاعت سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا. جو ارادہ کر لے، مخلص ہو جائے اور قدم اٹھائے، اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے. آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ تربیت کوئی منزل نہیں بلکہ سفر ہے. یہ دل کا ارتقاء ہے جو کبھی نہیں رکنا چاہیے. جب انسان کا مقصد واضح، نیت خالص اور کوشش مسلسل ہو تو وہ اللہ کے وعدے کو سچا پاتا ہے. تربیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، بلکہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا بن جائے. جو ہر بار اٹھتا ہے، ہر بار نیت تازہ کرتا ہے، وہی تربیت یافتہ انسان ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی کی تربیت کا آغاز فیصلے سے ہوتا ہے. نیت کریں، چھوٹے چھوٹے عمل شروع کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. آخر میں پیغام یہ ہے کہ آج فیصلہ کریں، نیت کریں اور پہلا قدم اٹھائیں. یہی حقیقی تربیت ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے.